نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ دنیا میں جن اور انسان یہ دونوں قسم کی وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے زمین میں بسایا ہے اور انہیں شریعت کا مکلف اور پابند بنایا ہے، لیکن یہ جن اور انسان دنیا میں کثیر طبقہ ان کا ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں انسانوں میں سے ایسے ہیں جو جنوں سے پناہ لیتے ہیں، ان سے یارانہ رکھتے ہیں، ان کے اغوا اور ان کے مکر و فریب کو قبول کر کے انسانیت کو دکھ درد اور تکلیف پہنچانے کے حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے گزشتہ آیات میں یہ بات واضح کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سب کا حشر کرے گا، جنوں کا بھی اور انسانوں کا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ان سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ کس طریقے سے تم نے دنیاوی مفادات کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کی، ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن آج تم میرے حضور جمع ہو، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اس جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ وہیں کل قیامت کے دن اللہ جنوں اور انسانوں کو مزید مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ اور جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات اور احکامات پڑھ کے سناتے ہیں۔ میرے انبیاء، میرے رسول تمہارے پاس کیا آئے تھے جو تمہیں سمجھاتے، تمہیں میرے احکامات اور آیات سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کی اس ملاقات سے ڈراتے تھے کہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور جمع ہونے اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے، تو وہاں وہ سب وہ گمراہ چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم نے دنیا کے اندر جرم، ظلم، فساد اور خرابی میں مبتلا رہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کیا، وہ ہمارے پاس آئے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے اپنی ذات کے خلاف کہ ہمارے پاس انبیاء آئے، لیکن وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کے آفرینیوں نے، دنیا کے دلکش مناظر نے، دنیا کی خواہشات نے، دنیا نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا تھا، اور اللہ کے احکامات و آیات سے وہ غافل رہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنی ذات کے خلاف اس بات کا اقرار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ
انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ اللہ کے احکامات کے منکر تھے، ان کا انکار کرتے رہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا کی لہو و لعب اور خواہشات میں ڈوب کر اپنے اعمال کو درست کرنے کی بجائے خرابیوں میں مبتلا رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ رسولوں کو لازمی بھیجتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا قانون اور دستور یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم وہ بے خبر ہو، اسے اپنے اعمال کے نتائج کا پتہ نہ ہو اور اسے اللہ ہلاک کر دے۔ جب کسی کو ہلاک کرتا ہے تو وہ ہلاک بھی تب کرتا ہے جب اس پر حجت مکمل ہو جاتی ہے، اسے پہلے سمجھا دیا جاتا ہے۔ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجے، جب رسولوں کے آنے کے بعد ان کے ہادیوں، اللہ کے ہادیوں، رہنماؤں اور نذیروں کے آنے کے بعد قوم نے پھر بھی سرکشی کی تو اس قوم کو اللہ نے پھر ہلاک کر دیا۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ الم یکن ربک مہلک القری، کہ نہیں ہے تیرا رب کسی بھی شہر اور بستی کو ناانصافی سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں کے رہنے والے باشندے کو بے خبر ہوں، انہیں پتہ نہ ہو۔ پہلے ان پر اللہ اپنی حجت تمام کرتا ہے، اپنے احکامات ان تک پہنچاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب جب کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی ڈرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ غنی ہے اور انسانوں پر رحم بھی رکھتا ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، ذو الرحمہ بھی ہے، رحمت والا، اسی لیے اس اپنی رحمت کے پیش نظر اپنے بندوں کو سمجھاتا بھی ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، انہی میں سے رسول بھی بھیج کر ان کی ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو تیرا رب غنی بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، لوگوں اگر چاہے تو اللہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ کسی ایسی نسل اور قوم کو آباد کر دے جو تمہاری طرح نہ ہو۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اللہ تمہاری جگہ پر تمہاری نائب اور خلیفہ ایسی قوم کو بنا دے جسے چاہے، جیسے کہ تم کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، ایک دوسری قوم ہی کی اولاد اور نسل سے ہو جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے ابا و اجداد وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی جگہ پر تم ہو، تو تم بھی اگر اپنی بدعملیوں سے باز نہ آئے تو تمہیں بھی اللہ ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ کوئی ایسی نسل اور ایسی قوم آباد کرے گا جو اللہ کے احکامات اور قوانین مانے گی۔ ایسا ہی ہوا جب تک اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ نے ان سے حکمرانی کا کام لیا، وہ دنیا پر حکمران رہے۔ جب ان میں زوال آنا شروع ہوا تو اللہ نے ان کی جگہ ایرانیوں کو، ترکستانیوں کو دے دی، کہ دنیا میں پھر ترکوں نے حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ بنی، انہوں نے اللہ کا نظام دنیا میں قائم کیا۔ اسی طرح جب ان میں کمزوری آنا شروع ہوئی تو اللہ نے ہندوستانیوں کو، مغلوں کو، تاتاریوں کو، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان کی توفیق دے دی، انہوں نے دنیا میں کہ اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کیا۔ تو اللہ کسی قوم کا محتاج نہیں۔ آج بھی اگر مسلمان غفلت میں مبتلا ہیں، کوتاہی میں مبتلا ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ کسی اور قوم کو ہدایت دے دے اور ان سے اپنی اس دین کی بلندی اور غلبے کا کام لے لے۔ ہو سکتا ہے اللہ چائنیوں کو اس کی توفیق دے دے یا کسی اور قوم کو توفیق دے دے۔ یہی بات اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہارا اقتدار، تمہاری عزت وہ ختم ہو جائے اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو عزت دے دے، طاقت و قوت دے دے اور وہ دین کی سربلندی اور غلبے کا کام کرے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وما انتم بمعجزین، تم بے بس اور عاجز نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ نے یہ سب سے پہلے مخاطب بنایا عرب کے لوگوں کو، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کو سارے عربوں کو مخاطب بنایا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا۔ ان میں سے وہ لوگ جن میں صلاحیت تھی، استعداد تھی، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ان کو اللہ نے توفیق دے دی ایمان کی، اور ان سے کام لیا دنیا میں اپنے دین کے غلبے کا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، بدر کے میدان میں وہ ہلاک ہوئے، قلیب بدر میں ڈالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہو کر فرماتی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، بتاؤ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو آج اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا، میں نے تو دیکھ لیا اللہ کا مجھ سے وعدہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا تھے، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، چند ایک دوست اور ساتھی ملے لیکن وہ بھی بیچارے کمزور ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یاسر، بلال کمزور ہیں، چند ایک صحابہ ہیں جو طاقتور ہیں لیکن وہ بھی ہیں اتنی زیادہ وہ جری نہیں ہیں، بہادر نہیں ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، یا حکم نہیں اور اجازت نہیں ہے کہ ان کے مقابلے پر ڈٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ابتدا میں کیا کمزوری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ ڈالا جا رہا ہے، حضور کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، طائف میں حضور کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ شہر سے اپنے گھر سے جلا وطن کر دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ نہیں، کہ یہی وہ مغرور لوگ، یہی متکبر، یہی سردار، یہی چودھری اور وڈیرے جن کا ظلم تھا، جن کی بربریت تھی، وہ سب کے سب اس کمزور سی جماعت کے ہاتھوں کیا ہوتے ہیں؟ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، شکست کھاتے ہیں۔ یہی بات اللہ ارشاد فرمائے، انما توعدون، اللہ کا جو وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان والوں اور نیک اور اچھے عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں انہیں حکمران بنائے گا۔ تو یہ دیکھو اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ انما توعدون لآت، یقیناً اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور اللہ کو اپنے وعدہ پورا کرنے سے تم عاجز نہیں بنا سکتے، روک نہیں سکتے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرو، انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم نے دین کی مخالفت ہی کرنی ہے، اناد، ظلم، بد امنی ہی پھیلانی ہے، دشمنی ہی کرنی ہے، تو کرتے رہو، تم اپنا کام کرو، اور میں انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی اس دعوت کو ہر سنجیدہ انسان تک پہنچا رہا ہوں، اور میں دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلا کر رہوں گا، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ من تکون له عاقبۃ الدار، نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے، انجام کار کون کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی سچی جماعت سچے نظریے پر قائم ہو کر اچھے کردار کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اللہ انجام اسی کے حق میں لکھتے ہیں۔ تو پتہ چل جائے گا من تکون له عاقبۃ الدار، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ مظلوم منظم ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، تو ظالموں کو لازمی شکست ہوتی ہے۔ ظالم شکست ہی کھائیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہاں بات دنیا میں ان کی سزا بھی ہو رہی ہے، آگے اللہ نے پیچھے بھی ذکر کیا آخرت کی سزا، اور آگے بھی آ رہا ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین سزا ہوگی، لیکن دنیا میں بھی ایسے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں ناکام ہی آخر کار ہونا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دنیا کے اندر مکر و فریب کر لیں، چاہے دنیا کے اندر کتنی ظلم و زیادتی کے بازار گرم کر لیں، آخر کار انہیں ناکام ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے در حقیقت انجام سے آگاہ کی خبردار کی ہے کہ اگر اپنی بدعملی سے تم باز نہ آئے تو نتیجتاً نقصان اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور گرفتار ہوگے اور عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر